پھر آج جو آیت طیبہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قول کی حکایت بیان فرمائی اور ان کے پورے واقعے کو ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رب اجعل، اے میرے رب کر دے، بنا دے، ھذا البلد، اس شہر کو۔ مکہ معظمہ کے لیے دعا ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ بنا دے اس شہر کو آمینہ، امان دینے والا، امن دینے والا۔ مکہ وہ بنیا، مجھے اور میرے بچوں کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کو پوجیں، یعنی مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لے، ہماری حفاظت کر لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور پھر آپ مزید عرض کرتے ہیں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی، بس جس نے میرا راستہ لیا، میرا ساتھ دیا، میری پیروی کی، فإنہ منی، تو وہ تو میرا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میرا کہا نہ مانا، میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ پوری دعا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں کہ ایک تو مکہ معظمہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اس کو امان دینے والا بنا دے، امن دینے والا بنا دے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ مکہ معظمہ امن دینے والا ہے۔ اور اللہ نے اس کو ایسا امن دینے والا بنایا کہ اگر کسی قوم پہ عذاب آیا اور وہ قوم میں سے کوئی فرد مکہ معظمہ میں آ گیا، تو عذاب کا جو ٹکڑا آسمان سے اس کے لیے آیا تھا تو وہ آسمان پہ رکا رہا، جب تک وہ مکہ معظمہ میں رہا اس کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ جیسے ہی مکہ معظمہ سے باہر نکلا تو عذاب نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ مکہ معظمہ کو اللہ نے ایسا امن دینے والا بنا دیا کہ وہاں پہ کسی کو شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے، ویسی جانوروں کو چھیڑنے سے منع کر دیا گیا ہے، یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر مکہ معظمہ کا کوئی جانور یا ویسی جانور کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ اس کو اٹھا کر ہم اس کی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ تو یہ اتنا امن دینے والا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آپ نے کی تھی، اور ساتھ میں جو دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے، تو آپ تو معصوم تھے، تو آپ نے اپنے لیے بھی دعا کی پھر بھی، اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے بھی دعا کی۔ تو معصوم بھی اپنے لیے دعا کرتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ کہ سید المعصومین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت کے مطابق ایک دن میں 70 بار، اور ایک روایت کے مطابق 100 بار سے زائد استغفار کیا کرتے تھے۔ تو معصوم بھی اپنے لیے دعا کرتا ہے، ہدایت کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ تو ان کی ہدایت کی دعا کرنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور ہماری ہدایت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ حالانکہ آپ تو نہ صرف صراط مستقیم پر تھے بلکہ صراط مستقیم پر لانے کے لیے بھیجے گئے تھے آپ، لیکن پھر بھی آپ صراط مستقیم کی دعا کرتے تھے۔ تو ان کے حق میں صراط مستقیم معرفت الہی تھی۔ تو اس طرح معصوم بھی اگر اپنے لیے دعا کرے تو بالکل
وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے معصوم بھی، ہر حال میں اس کو اللہ تعالیٰ کی احتیاج کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کی، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لیں۔ تو جو آپ کے بیٹے تھے براہ راست وہ سب بتوں کی پوجا سے بچتے رہے، پھر بعد کی نسلوں میں لوگ جو ہے بت پرستی کا شکار ہے، وہ بھی سب نہیں ہوئے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت بھی کی بتوں کی کہ ان بتوں نے بہت لوگوں کو بہکا دیا ہے۔ یہ شکایت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بت یہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اگرچہ کہ جو بت ہوتا ہے اس میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو اصل میں براہ راست بت تو کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے ارد گرد ساری ہوتے ہیں نا وہ گمراہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اس کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ نے دعا کر دی کہ جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے یا اپنے متبعین میں سے جو آپ کے ماننے والے ان کو اپنا قرار دیا، اور جو نافرمانی کرنے والے تھے، یعنی نافرمانی کرنے سے مراد وہ نہیں ہے کہ کافر ہو گئے تھے، یعنی گناہ گار تھے، ایمان آپ پہ لے کے آئے تھے پھر بھی، تو ان کے بارے میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کی رب تو ان کے بارے میں بھی غفور الرحیم ہے۔ یعنی اگر انہوں نے گناہ کبیرہ بھی کیا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی ہے۔ تو ویسے یہ دعا کے الفاظ نہیں ہے فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، کہ تو بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کریم کے سامنے جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی سوال ہی ہوتا ہے۔ کریم کے سامنے جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ بھی سوال ہوتا ہے اس سے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، حمد بیان کی، تو غفور ہے، بخشنے والا ہے، مراد یہ کہ میرے گناہ گار امتیوں کو بخش دے۔ تو رحیم ہے، مراد یہ کہ تو گناہ گار امتیوں پر رحم بھی فرما دے۔ تو یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔